بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ میں حالات کی تبدیلی، عبید اللہ بن زیاد کا تقرر۔ مسلم بن عقیل کا مراسلہ پہنچنے میں 3-4 ہفتے لگے اور اس دوران کوفہ کے حالات خاصے بدل گئے، جن سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خبر رہے۔ ہوا یہ کہ کوفہ کے بعض شدت پسند امراء نے مسلم بن عقیل کے بارے میں گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم خوئی کو ناپسند کیا۔ پہلے انہیں برا بھلا کہا، جب وہ اپنی کشادہ دلی پر قائم رہے تو یزید کو سارا حال نمک مرچ لگا کر لکھ بھیجا۔ اس نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پختہ عمر اور بصیرت مند انسان کو معزول کر دیا۔ اپنے حکم نامے میں عبید اللہ بن زیاد سے رضامندی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی اس کے سپرد کر دی۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، مل جائیں تو قتل کر ڈالو۔ اس طرح عراق کے سارے معاملات ایک ایسے شخص کے اختیار میں آ گئے جس کی افتاد تباہ کسی وقت کسی بھی ناگوار واقعے کو جنم دے سکتی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد یزید کا حکم ملتے ہی بصرہ سے سیدھا کوفہ پہنچ گیا۔ مسلم بن عقیل اس وقت شہر کے ایک ممتاز سرکاری امیر ہانی بن عروہ کے ہاں قیام پذیر تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کو خبر مل گئی۔ اس نے ہانی کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ جب انہوں نے مسلم بن عقیل کا پتہ نہ بتایا تو سخت زد و کوب کے بعد قلعے میں بند کر دیا۔ مسلم بن عقیل کا قتل۔ اس موقع پر مسلم بن عقیل سے بھی ایک سخت لغزش ہو گئی جس نے واقعات کا رخ بالکل ہی موڑ دیا۔ وہ اپنے میزبان ہانی بن عروہ کو چھڑانے کے لیے 4000 مسلح افراد کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ جب اس مجمع کو لے کر وہ قصر امارت کی طرف بڑھے تو شروع میں عبید اللہ بن زیاد خوف زدہ ہو گیا، مگر جلد ہی اہل کوفہ کی پرانی سرشت کا ایک بار پھر اظہار ہوا۔ مسلم بن عقیل ابھی آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ 30 40 افراد ان کا ساتھ چھوڑ کر دائیں بائیں نکلنے والی گلیوں میں فرار ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب مسلم بن عقیل عبید اللہ بن زیاد کے مقابلے میں آئے تو گنتی کے چند لوگ، تقریباً 50 آدمی ان کے ساتھ رہ گئے تھے۔ جو 40-50 افراد مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے تھے، ان کی اکثریت کو عبید اللہ بن زیاد نے چالاکی اور دھونس سے کام لیتے ہوئے میدان سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہیوں کو آگے بڑھایا۔ اس جھڑپ میں مسلم بن عقیل زخمی ہو کر تاریکی میں فرار ہو گئے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ شہر کی گلیوں کا راستہ بتانے کے لیے کوئی ایک فرد بھی ساتھ نہ تھا۔ خانوادہ بنی ہاشم کا یہ چشم و چراغ زخمی حالت میں بھوکا پیاسا اکیلا کوفہ کی گلیوں میں بھٹکتا رہا۔ آخر ایک خاتون نے پانی پلایا اور یہ جان کر کہ وہ مسلم بن عقیل ہیں پناہ دی، مگر اس عورت کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد کے دست راست محمد بن اشعث کا ساتھی تھا۔ اس نے مخبری کر دی۔ مسلم بن عقیل اس گھر سے گرفتار کر لیے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے انہیں بڑی بے دردی سے قتل کر کے لاش محل کی چھت کے نیچے پھینکوا دی۔ ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔